شیطان کو مات ہے یہ سنتوں کا راستہ، راہ نجات ہے، نجات ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، پروگرام راہ نجات میں پھر ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ میں ہم نئے نئے ٹاپک پر علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی ایک وہ عمل جو نجات دلانے والا ہے اس کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا ٹاپک حسن اخلاق ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ بولا سنا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو میڈیا پر، سوشل میڈیا پر اس ٹاپک کو کور کرتی ہیں۔ آئیے اس ٹاپک پر بڑھنے سے پہلے ہم اپنے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق، پہلے تو اس کی صحیح تعریف، صحیح ڈیفینیشن ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی ہے رویہ، برتاؤ اور عادت، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادات کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حسن اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسندیدہ اچھے افعال ادا ہو تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے افعال ادا ہو تو اسے بد اخلاقی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ حسن اخلاق 2 الفاظوں کا مجموعہ، حسن اخلاق، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں کئی نیک اعمال شامل ہیں، یعنی یہ حسن اخلاق ایسا ہے کہ اس کے اندر بہت سارے نیک اعمال ہیں۔ آج انشاءاللہ ان نیک اعمال اور اس کی فضیلتیں جو احادیث میں بیان ہوئی ہے اس کو بھی سننے کی کوشش کریں گے۔ اور حسن اخلاق کہتے کسے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے کہ جس درس سے سارے لوگوں نے اچھے اخلاق کا درس حاصل کیا، ان کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے اور ان کی سیرت میں اچھے اخلاق کے تعلق سے جو پیارے پیارے واقعات ہیں ان میں سے بھی کچھ سننے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس حسن اخلاق میں کئی نیکیاں شامل ہیں، جیسے معافی کو اختیار کرنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے یعنی وہ جو رشتے کاٹ رہے ہیں، ہم سے کاٹ رہے ہیں، ان سے صلہ رحمی کرنا، محروم کرنے والوں کو عطا کرنا، جو ہمیں محروم کریں، ہمیں نہ دے، ان کو عطا کرنا، ان کو دینا، ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، کھندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے کھندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں میں صلح کروانا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، کمزوروں کی کفالت کرنا، کسی کی پریشانی دور کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، علماء کا ادب کرنا، مسلمانوں کو کھانا کھلانا، ان کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا،
اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا وغیرہ وغیرہ بہت ساری نیکیوں کا مجموعہ حسن اخلاق ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ اس دنیا کے سامنے اس انداز میں رکھے ہیں کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت بڑی تعداد نے اسلام قبول کیا، اسلام کی طرف آئے۔ جو آپ کے جان کے دشمن تھے وہ آپ سے محبت بلکہ اپنی جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھنے والے بن گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ نجد جو ابھی ایٹ پریزنٹ ریاض ملک کے نام سے مشہور ہے، تو نجد کے ایک مشہور بہادر دوثر بن حارث محاربی نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر تیار کر لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی فوج لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ دوثر کو جب یہ خبر ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر میں آ گئے ہیں تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ گیا، مگر اس کی فوج کا ایک آدمی حبان گرفتار ہو گیا اور بارگاہ رسالت میں آ کر اسلام لے آیا۔ اتفاق سے اس دن زوردار بارش ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے قریب اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ یہ بھی ایک اچھے اخلاق کی اعلیٰ نشانی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم میں اپنا کام اپنے مبارک ہاتھوں سے انجام دے رہے ہیں۔ پہاڑ کی بلندی سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، تو انہوں نے دوثر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا کہ اس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں۔ دوثر یہ جملہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر سکا تو اللہ پاک مجھے قتل کر دے کہتے ہوئے تلوار لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تلوار بلند کر کے بولا، اب مجھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم مجھے تجھ سے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فوراً زمین پر اترے اور دوثر کے سینے پر ایسا گھوسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھا لی اور فرمایا، اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ دوثر نے کہا، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بے کسی پر رحم آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اس کا قصور معاف فرما دیا بلکہ اس کی تلوار بھی اسے واپس لوٹا دی۔ دوثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ کلمہ پڑھ کر اسی وقت مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں آ کر اسلام کی دعوت دینے لگا۔ تیرے اخلاق پہ قربا، تیرے اوصاف پر واری، مسلمہ کیا عدو بھی تیرا قائل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اچھے اخلاق اور عمدہ اوصاف پر قربان کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اوصاف حمیدہ سے متاثر تھے، ہے اور انشاءاللہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے اچھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدرت و اختیار کے باوجود اپنی ذات کے لیے کبھی بھی بدلہ نہ لیتے، اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہ لیتے تھے، بلکہ برائی کا جواب اچھائی سے ہی دیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خون کے پیاسوں سے بھی اس قدر نرمی کا برتاؤ فرماتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اداؤں کے اسیر ہو کر رہ جاتے۔ جیسا کہ بیان کردہ واقعے سے ظاہر ہوا کہ دوثر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، مگر جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا شاندار مظاہرہ دیکھا تو وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، فوراً کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ معلوم ہوا اچھے اخلاق، اچھے مینرز
لوگوں کے ساتھ کس انداز سے پیش آنا چاہیے جو اسلام نے تربیت کی ہے، تو یہ اچھے اخلاق دل جیتنے کا زبردست مدنی نسخہ ہے، اور یہ ایسا نسخہ ہے جو ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اچھے اخلاق میں نہ تو رقم خرچ ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اچھے اخلاق کے پیکر نہیں ہوتے اور منہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ان کے پاس جائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے تپشیں گرمی محسوس ہوتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے جسم سے کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرتے، حالانکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے پر کوئی نقصان ہی نہیں ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے پر کوئی رقم بھی نہیں خرچ ہونی ہے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے پر نیکیاں ملنی ہے، اور جو اچھے اخلاق والے ہیں وہ اپنے اخلاق سے بہت سارے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ دیکھیے نا، جو اچھے اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں وہ ایک کامیاب زندگی گزارنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں وہ جب نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی بات مانی جاتی ہے، ان کی نیکی کی دعوت قبول کی جاتی ہے، اور اچھے اخلاق والا بچھڑوں کو ملا سکتا ہے، روٹھوں وہ کو منا سکتا ہے، اچھے اخلاق والا محبت بھرا پیارا سا ماحول بنا سکتا ہے۔ اچھے اخلاق کے یقیناً بہت سارے فوائد ہیں، اور جو بھی حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لوگ اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس کے سامنے بھی اچھے اخلاق ہی آئیں۔ بعض اوقات جو حسن اخلاق کا پیکر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی برے رویے اختیار کیے جاتے ہیں، طنز ہوتی ہیں، اس پر غصہ نکالا جاتا ہے، اس پہ بدلہ لینے کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ پاک کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ پارہ 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور نیکی اور بدی برابر نہ ہو جائے گی، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، جبھی وہ کہ تجھ میں اور اس میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست۔ سبحان اللہ۔ صدر اللہ فاضل علامہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ برائی کو بھلائی سے ٹالنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، مثلا غصے کو صبر سے، جہل یعنی لا علمی کو حلم یعنی بردباری سے، بدسلوکی کو عفو درگزر سے یعنی معافی دینے کے انداز سے، کہ اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو معاف کر۔ اس خصلت یعنی عادت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دشمن دوستوں کی طرح محبت کرنے لگیں گے۔ ناظرین، ہم اچھے اخلاق کے فوائد اور ثمرات اور جن میں اچھے اخلاق ہوتے ہیں ان کی برکت سے کیا کیا فوائد معاشرے میں رونما ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ سن رہے تھے۔ یقیناً جو اچھے اخلاق پیش کرتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ جب سمجھائے تو اسے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور یہ ایک دیکھی بالی بات ہے کہ جو حسن اخلاق کا پیکر کسی کی اصلاح کرتا ہے تو اس کی بات مانی جاتی ہے، اسے قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی معاشرے میں ایک عزت بھی قائم ہوتی ہے۔ اور بعض اوقات وہ جو معاشرے کے بہت بگڑے ہوئے ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، ماں باپ کو ستانے والے ہیں، ماں باپ کا دل دکھانے والے ہیں، نمازیں قضا کرنے والے، اور طرح طرح کے گناہ ایسے جس میں اللہ کے بھی حقوق پامال ہوتے ہیں، بندوں کے بھی حقوق پامال ہوتے ہیں، ایسی برائیاں کرنے والے جن کے تعلق سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یہ بھی کبھی سدھریں گے، ان کی بھی کبھی اصلاح ہوں گی۔ ایسے لوگ بھی جب کوئی حسن اخلاق کا پیکر، کوئی ملنسار شخص جا کر ایسوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، سمجھاتا ہے، تو بڑے بڑے انقلاب رونما ہوتے ہیں۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں ایک اسی سے ریلیٹڈ واقعہ نقل فرمایا ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا محمد بن زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ نماز مغرب کے بعد مسجد سے گھر کے جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں قریشی نوجوان نشے میں دھت نظر آیا۔ اس نے ایک عورت کے ساتھ نازیبا حرکت کی۔ عورت چلائی، لوگ اس نوجوان پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پہچانا اور لوگوں سے چھڑا کر شفقت کے ساتھ سینے سے لگایا، اپنے گھر لائے اور اسے سلا دیا۔ جب وہ جاگا تو اس کا نشہ اتر چکا تھا۔ اسے نشے کے دوران ہونے والے قصے اور پٹائی کا معلوم ہوا
تو مارے شرم کے رو پڑا اور جانے لگا۔ حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہایت نرمی کے ساتھ نیکی کی دعوت دی اور احساس دلایا کہ بیٹا آپ قریشی ہو، آپ کی خاندان شرافت مرحبا، یہ تو غور فرمائیے کہ آپ کس عظیم ہستی کی اولاد ہیں۔ بیٹا اللہ پاک سے ڈریے اور ہمیشہ کے لیے شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لیجئے۔ وہ نوجوان اس پیار بھری نیکی کی دعوت سے پانی پانی ہو گیا، یعنی بہت شرمندہ ہوا اور اس نے رو رو کر توبہ کی، شراب اور دیگر گناہوں کے قریب نہ جانے کا عہد کیا اور بعد میں توبہ پر قائم رہا۔ آپ نے شفقت سے اس کا ماتھا چوما، سبحان اللہ، اور خوب حوصلہ افزائی فرمائی، اپریشیٹ کیا کہ ماشاءاللہ آپ نے توبہ کر لی۔ وہ بے حد متاثر ہوا، آپ کی صحبت میں رہنے لگا، سبحان اللہ۔ میرے پیارے ناظرین، سنا آپ نے کہ حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ کا نیکی کی دعوت دینے کا انداز کس قدر شاندار، اور آپ رائے حق سے بھولے بھٹکے مسلمانوں کی اصلاح کے مقدس جذبے سے سرشار۔ الحمدللہ آپ کے میٹھے بول، شفقت بھرے انداز اور حسن اخلاق نے اس شرابی کے دل پر اس قدر گہرا اثر کیا کہ وہ شراب نوشی اور دیگر گناہوں سے تائب ہوا اور اس مرتبے کو پہنچا کہ حضرت کی صحبت میں رہ کر احادیث کی خدمت کرنے لگا، یعنی احادیث لکھنے کی اس کی ذمہ داری لگائی گئی۔ اگر حضرت سیدنا ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر ٹوٹ پڑتے اور اس کی پٹائی میں شریک ہو جاتے، اس پر سختی فرماتے یا بد اخلاقی سے پیش آتے، تو ذرا سوچئے کہ کیا اتنا بڑا انقلاب آتا؟ کیا اس کی اصلاح کا سامان ہوتا؟ کیا وہ جو کل کا شرابی ہے اور آج کا حدیثوں کی خدمت کرنے والا بنتا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ سب حسن اخلاق کی برکتیں ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، موقع ہوتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم حسن اخلاق سے پیش آئیں اور بڑے بڑے انقلاب اس کی برکت سے آئیں، لیکن ہم تھوڑے دیر کے لیے اپنے اخلاق گنوا بیٹھتے ہیں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ بھی ہم نے سنا ہے، اس جیسا واقعہ اگر ہمارے محلے میں ہو جائے، ہمارے معاشرے میں ہو جائے، اس جیسا یا اس جیسے اور کوئی واقعات ہو جائے، تو ہمارے یہاں اصلاح کا انداز کیا ہوتا؟ 2-4 تھپڑ مارے جاتے ہیں اور غصے میں آ کر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کب سدھرے گا، چھوڑ دے یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو انداز حضرت ابن عائشہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنایا، وہ انداز ہمارے یہاں کہاں پایا جاتا ہے؟ اگر ہم سب حسن اخلاق کے پیکر بن جائے تو ہمارے معاشرے کی بہت ساری برائیاں ختم ہو سکتی ہے۔ حسن اخلاق کی تو بہت ساری برکتیں ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کی برکت سے ہم کئی لوگوں کی اصلاح کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کئی لوگوں کے سدھرنے کا ہمارے اخلاق ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب حسن اخلاق کے فضائل جو احادیث میں بیان ہوئے ہیں اس کو بیان کرتا ہوں کہ حسن اخلاق کیسی نیکی ہے اور کتنے فضائل اس کے احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اور کیا کیا نیک اعمال جو بندہ مشقتیں برداشت کر کے اس کو بجا لائے اور ان نیک اعمال پر جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کو بھی یہ یعنی حسن اخلاق کا پیکر پائے، وہ احادیث، وہ فضیلتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بندہ حسن اخلاق کے ذریعے دن میں روزہ رکھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کے درجے کو پا لیتا ہے، اور کبھی بندے کو متکبر و سرکش لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنے گھر والوں کے علاوہ کسی کا بھی مالک نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ حسن اخلاق کی وجہ سے تہجد گزار اور سخت گرمی میں روزے کے سبب پیاسا رہنے والے کے درجے کو پا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، حسن اخلاق جو اپناتے ہیں مبارک ہو۔ حسن اخلاق کے فضائل پر مشتمل احادیث ہم سن رہے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہم نے عرض کی کیوں نہیں؟ ارشاد فرمایا، وہ جو تم میں سے اچھے اخلاق والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے اور عاجزی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ وہ لوگوں سے اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں
اور تم میں سے میرے نزدیک ناپسندیدہ اور میری مجلس میں مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوگے جو بہت زیادہ باتیں کرنے والے، بک بک کرنے والے اور تکبر والے ہوگے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہمارے یہاں بھی ہر کوئی اپنے طور پر ایک سٹینڈرڈ فکس کرتا ہے کہ میرے نزدیک یہ اچھا، جو یہ کام کرے وہ اچھا، لیکن میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ جو سارے اچھوں میں اچھے ہیں، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو جو سارے اچھوں میں اچھے ہیں وہ کسے سب سے اچھا فرما رہے ہیں؟ سنیے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھا وہ ہیں جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کاش ہم سب بھی اچھے اخلاق کے پیکر بن جائیں، ہم سے بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ ہو، ہم سے اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہو، اور ہمارے اچھے اخلاق کی بجا بھی اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ ناظرین، یقیناً اچھے اخلاق ہی کی برکتیں ہیں کہ اسلام کا پرچم دنیا بھر میں لے لہا رہا ہے، اور اسلام کی تبلیغ میں، دنیا بھر میں اسلام کے پہنچنے میں ایک بہت بڑا کردار حسن اخلاق کا ہے، اچھے اخلاق کا ہے، عیادت کرنے کا ہے، تیمارداری کرنے کا ہے، خیر خواہی کرنے کا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کا ہے، پیاسوں کو پانی پلانے کا ہے۔ اور اس معاملے میں ہمارے اسلاف نے جو مثالی کردار ادا کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک شامی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ حاضر ہوا تو میں نے خچر پر سوار ایک شخص کو دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت، پروقار اور خوش لباس شخص میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی سواری سے عمدہ سواری کبھی دیکھی تھی۔ میرا دل اس شخص کی جانب مائل ہوا۔ جب میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرا دل آپ کے بغض و عداوت سے بھر گیا، اور مجھے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسد ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بھی شان و شوکت کے لحاظ سے آپ ہی کی مثل ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا تم فرزند علی ہو؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کا بیٹا ہوں۔ یہ سنتے ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنے لگا، یعنی برا بھلا کہنے لگا۔ جب میں خاموش ہوا تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کچھ کہنے یا میری سرزنش کرنے کی بجائے حسن اخلاق کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لگتا ہے تم حاجت مند ہو۔ میں نے کہا، جی ہاں، میں حاجت مند ہوں۔ فرمایا، ہمارے پاس آ جاؤ، اگر تمہیں رہائش کی حاجت ہوئی تو ہم تمہارے قیام کا انتظام کر دیں گے، اگر مال کی حاجت ہوئی تو مالی اعتبار سے خیر خواہی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں چھوڑیں گے، اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو تمہارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے۔ یعنی جس نے ایسا رویہ اختیار کیا ہے اس کے سامنے ایسی پیشکش ہو رہی ہے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمال حسن اخلاق کو دیکھ کر اس شامی کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی۔ وہ شامی شخص کہتا ہے، جب میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جدا ہوا تو روئے زمین پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا۔ یعنی جن کے والدین اور جن کو برا بلا بھی کہا ہے، ان سے جدا ہونے کے بعد کیفیت یہ ہے کہ روئے زمین پر ان سے زیادہ محبوب مجھے کوئی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا۔ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے سوا میرے لیے کوئی چارہ نہ رہا، اور مجھے اپنے برے رویے پر انتہائی شرمندگی ہوئی۔ تو وہ جو ہمارے مخالف ہیں یا ہم سے برا رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کے سامنے بھی ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تو اس کی خوب برکتیں انشاءاللہ ظاہر ہو سکتی ہے۔ ناظرین، ہم حسن اخلاق کے بارے میں سن رہے ہیں۔ اچھے اخلاق کسے کہتے ہیں؟ ایسا ہی کچھ سوال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، تو اس کے تعلق سے روایت پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق کے متعلق سوال کیا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، جس کا ٹرانسلیشن ترجمہ ہے، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ امیر المؤمنین سیدنا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی، ضرور ارشاد فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو۔ سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہمارے معاشرے میں بہت بڑا سدھار لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر ہمارے معاشرے کا ہر فرد اس ایک حدیث پاک پر عمل کر لے۔ کیا؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم ان سے تعلق جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، ہم پر کوئی ظلم کرے، زیادتی کرے تو ہم بدلے میں اس سے بڑی زیادتی اس کے اوپر کرتے ہیں۔ جو ہمیں محروم کرتا ہے ہم اسے اور زیادہ محروم کرتے ہیں، اور جو ہم سے تعلق توڑنے کی بات کرے تو ہم تو اور تعلق توڑوا کر دکھاتے ہیں کہ اس طرح تعلق توڑا جاتا ہے۔ ناظرین، ہم سب کو اچھے اخلاق کا پیکر بننا ہے، اس کی برکتیں ہم سن رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوش مزاجی سے ملاقات کرنا، خوب بھلائی کرنا اور کسی کو تکلیف نہ دینا اچھے اخلاق میں سے ہیں۔ منقول ہے کہ اچھے اخلاق کی برکت سے پرائے اپنے بن سکتے ہیں، اور بد اخلاقی کی نحوست سے اپنے پرائے ہو سکتے ہیں۔ ہم سب کو اچھے اخلاق کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ حسن اخلاق کی برکت سے کیسے کیسے پرائے اپنے بن سکتے ہیں، اس ضمن میں ایک اور واقعہ پیش کرتا ہوں۔ خراسان کے ایک بزرگ کو خواب میں حکم ہوا کہ تاتاری قوم میں اسلام کی دعوت پیش کرو۔ تو یہ تاتاری قوم جو ہے یہ بڑی اسلام مخالف تھی، اسلام کی مخالفت کرتی ہے، مسلمانوں کی مخالفت کرتی ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتی۔ اس وقت ہلاکو خان کا بیٹا تغودار خان برسر اقتدار تھا۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ علیہ سفر کر کے تغودار خان کے پاس تشریف لے آئے۔ یعنی کیسا ایک طرح سے مشکل ٹاسک حضرت کے ذمے آیا تھا کہ وہ قوم جو اسلام کی مخالف ہے، مسلمانوں کی مخالف ہے، انہی کو جا کر اسلام کی دعوت دینی ہے۔ سنتوں کے پیکر باریش مسلمان مبلغ کو دیکھ کر اسے مسخری سوجی اور کہنے لگا، میاں یہ تو بتاؤ کہ تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اللہ اکبر، کیسا جاہلانہ رویہ اختیار کیا گیا۔ بات اگرچہ غصہ دلانے والی تھی، مگر چونکہ وہ ایک سمجھدار مبلغ تھے، حسن اخلاق کے پیکر تھے، لہٰذا نہایت نرمی کے ساتھ فرمانے لگے، میں بھی اپنے خالق و مالک عز و جل کا کتا ہوں، اگر جان نثاری اور وفاداری سے اسے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اچھا، ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی۔ اللہ اکبر، جبکہ وہ آپ کا فرما بردار و وفادار ہے۔ چونکہ وہ ایک باعمل مبلغ تھے، غیبت و چغلی، عیب جوئی اور بد کلامی، نیز فضول گوئی وغیرہ سے دور رہتے ہوئے اپنی زبان کو ذکر اللہ سے ہمیشہ تر رکھتے تھے، لہٰذا ان کی زبان سے نکلے ہوئے میٹھے بول تاثیر کا تیر بن کر تغودار خان کے دل میں پیوست ہو گئے کہ جب اس نے اپنے زہریلے کانٹے کے جواب میں اس باعمل مبلغ کی طرف سے خوشبودار مدنی پھول پایا تو پانی پانی ہو گیا اور نرمی سے بولا، آپ میرے مہمان بن جائے، ہمارے یہاں قیام پذیر ہو جائے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ تغودار خان روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ آپ نہایت ہی شفقت کے ساتھ اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے، سمجھاتے، اسلام کی طرف بلاتے۔ آپ کی سعی پہم نے، یعنی آپ کی مسلسل کوشش نے تغودار خان کے دل میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ وہی تغودار خان جو کل تک اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ تھا، آج اسلام کا شیدائی بن چکا تھا۔ اسی باعمل مبلغ کے ہاتھوں تغودار خان اپنی پوری تاتاری قوم سمیت مسلمان ہو گیا۔ اچھے اخلاق کی برکت سے پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ اس کا اسلامی نام احمد رکھا گیا۔
تاریخ گواہ ہے کہ ایک مبلغ کے میٹھے بول حسن اخلاق کی برکت سے وسط ایشیا یعنی مڈل ایشیا کی خوخار تاتاری سلطنت اسلامی حکومت میں تبدیل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے و محترم ناظرین، حسن اخلاق کی بڑی برکتیں ہیں اور بد اخلاقی کے نقصانات بہت ہیں۔ آئیے میں آپ کو بد اخلاقی کے کچھ دینی اور دنیاوی نقصانات سناتا ہوں۔ اس کو سمجھیں کہ ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے کیسے کیسے نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کو سمجھ کر پھر حسن اخلاق کی طرف اپنے آپ کو لانے کی کوشش کریں۔ بد اخلاقی نحوست ہے، بد اخلاقی خود بھی بد عملی ہے اور بہت سی بد عملیوں کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو بد اخلاق ہوتا ہے نا، وہ بہت ساری برائیوں کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی سب بد اخلاقی کی شاخیں ہیں۔ بد اخلاقی آپس میں اختلافات کا باعث بنتی ہے۔ بد اخلاقی آپس میں بغض و حسد اور جدائی پیدا کرتی ہے۔ بد اخلاقی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ طلب فرمائی۔ کتنی نحوست والی یہ چیز ہے۔ اللہ پاک کے نزدیک سب سے بڑی برائی برے اخلاق ہے۔ بد اخلاقی ہی کی نحوست ہے کہ بہت سارے ہنستے کھیلتے گھر ویران بن جاتے ہیں، میاں بیوی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے اور گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ بد اخلاقی کی نحوست سے کوئی عاشق رسول بلکہ پورا خاندان اچھے پیارے اور دعوت اسلامی جیسے دینی ماحول سے وابستہ گھرانہ بھی اس مبارک ماحول سے دور ہو سکتا ہے۔ بد اخلاقی کی نحوست دو خاندانوں میں جدائی ڈلوا دیتی ہے۔ بد اخلاق ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اس سے بدتر گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ بد اخلاق شخص کو بارہا ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ الغرض بد اخلاقی کثیر برائیوں کا مجموعہ اور دنیا و آخرت میں ہلاکت و بربادی کا سبب ہے۔ اللہ کریم سب مسلمانوں کو برے اخلاق کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جس میں سے چند ایک اور اس کے فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ حسن اخلاق کے ان پہلوؤں پر بھی توجہ جائے اور ہم بھی ان مبارک صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حسن اخلاق کا ایک پہلو نرمی اختیار کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر عطا نہیں فرماتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا، اللہ پاک ہر معاملے میں نرمی کو ہی پسند فرماتا ہے۔ ہمارے بہت سارے معاملے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی اٹکل لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں تو سختی کرنی ہوگی، اس میں تو یوں کرنا ہوگا، اس میں تو یوں بولنا ہوگا، لیکن ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے سختی و نادانی میں۔ اسی طرح اچھے اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب غصہ آئے تو غصہ پی جائے، صبر کا مظاہرہ کرے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے، جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے کہ اب یہ بدلہ لے لے، فرمایا جا رہا ہے کہ جو انتقام کی قدرت کے باوجود غصہ پی جائے تو اللہ پاک اسے قیامت کے دن مخلوق کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ حوروں میں سے جسے چاہے لے لے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، آدمی کا کوئی گھونٹ پینا غصے کے اس گھونٹ سے افضل نہیں جسے وہ رضا الہی کے لیے پیتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے قریب سے گزرے جو کشتی لڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بہت قوی ہے، جو بھی اس سے لڑتا ہے وہ اسے پچھاڑ دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ طاقتور کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ شخص جس پر کوئی ظلم کرے اور وہ غصہ پی جائے اور اپنے غصے پر قابو پا لے تو ایسا شخص اپنے اور دوسرے شخص کے شیطان پر غالب آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے ناظرین، اس حدیث پاک سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے مل رہا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں بہت سارے ایسے مواقع آ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں بالکل ایسا ہوتا ہے کہ اب تو ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اس نے یوں کیا ہے، میں یہ کروں گا،
اس نے یوں کیا ہے مجھے یہ کر لینا چاہیے، اس نے میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا ہے، میرے پاس پاور ہے، میں ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہوں۔ لیکن بہادر وہ نہیں، طاقتور وہ نہیں جو سامنے والے کو پچھاڑ دے، بلکہ یہاں روایت کے مطابق طاقتور زیادہ قوی وہ ہے کہ جو ایسے مواقع پر صبر سے کام لے، انتقام لے سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، لیکن صبر کرے۔ بظاہر اس وقت آدمی تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور جسے اللہ عزت دیتا ہے وہ عزت پاتا ہے، اور جسے وہ ذلیل کرے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ ناظرین، وہ نیکیاں، وہ اعمال جو اس نے اخلاق سے ہیں، ان میں سے ایک مدد کرنا، خیر خواہی کرنا، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنا بھی ہے۔ اس ضمن میں ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی غم زدہ کی دستگیری کرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے 73 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک نیکی سے اللہ پاک اس کی دنیا و آخرت کو سنوارتا ہے، اور باقی نیکیاں اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے۔ تو پیارے اور محترم ناظرین، یہ حسن اخلاق بڑا پیارا موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے، اور بہت سارے مواقع ہمارے سامنے ہیں کہ جہاں ہم اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، اور بہت سارے مواقع ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جہاں ہم سے بد اخلاقی صادر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو اچھی نیتوں کے ساتھ اپنے آپ کو بد اخلاقی سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیے کہ ہر چیز ہمارے مزاج کے مطابق ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے مزاج کے مخالف بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ ہمارے اہل و عیال یعنی گھر والوں کی طرف سے، ہم جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں، جن کے یہاں نوکری کرتے ہیں ان کی طرف سے، کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے یہاں سے ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو سکتی ہے۔ وہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھے اخلاق کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس دنیا کے سامنے سب سے اعلیٰ اخلاق پیش کیے، ان کے اچھے اخلاق کا اللہ پاک ہمیں صدقہ نصیب فرمائے۔ اس شعر پر ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام کرتا ہوں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے مالک حسن و ادا کی قسم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سنت ہی خوشی سکون ہے، یہ شیطان کو مات ہے، یہ سنتوں کا راستہ راہ نجات ہے، نجات ہے۔